بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں سید علی سرور نقوی صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں، وہ بہت سینئر ہیں، اور ہمارے جو اسٹریٹجک افیئر پر جو تھنک ٹینکس ہیں ان میں سب سے بڑا تھنک ٹینک ان کا ہے، اور جن کے یہاں فورن کے لوگ بھی وہاں پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے ڈاکٹریٹ کروایا ہے۔ ویانا میں بھی سفیر رہے ہیں اور بہت سے ممالک میں رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کی خدمات جو ہیں پاکستان کے جو ایٹمی معاملات ہیں اور اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پر ان کی توجہ رہی ہے، اور جس نے بڑی ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور ہم ان کو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے 2013 میں جوائن کیا تھا سچ ٹی وی، تو اس کے بعد میں ہم نے مسلسل ان کو ہم نے اپنے ساتھ رابطے میں رکھا، اور وہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں نئی باتیں اور نئی جو معلومات تھیں وہ ہمارے ساتھ میں ہمیں شیئر کرتے رہے، اور رائے عامہ کو ہموار کرتے رہے، رائے عامہ کو بتاتے رہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو جو کرنے چاہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب والا آپ نے بہت اپنا تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آپ فرمائیے یہ کہ آج میرے کیا ہوا ہے امریکہ کو کہ ابھی ٹرمپ صاحب اب آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہم پر بمباری شروع ہو گئی ہے کہ صاحب آپ نے جو وہ میزائل پروگرام اتنا زبردست ہے کہ صاحب آپ امریکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اب ہمارا پروگرام تو شاہین 3 جو ہے وہ 2750 کلومیٹر کا شاہین 3 ہے، رینج اس کی ہے، تو اس سے آپ کو کیا پرابلم لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے نصرت صاحب، میں اس پہ ابھی جو انہوں نے سینکشن لگائی ہے اس پہ تو میں بات ابھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا پہلے کہ امریکہ ہر معاملے میں پاکستانی کے اوپر سختی کرتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہے ہمارا ایٹمی ہتھیار، نیوکلیر ویپن جو ہمارا ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا جب انڈیا نے کیا، ورنہ اس سے پہلے ہم نے صلاحیت اپنی حاصل کر لی تھی۔ ہمارے سائنٹسٹ ماشاءاللہ بڑے قابل، بڑے لائق، انہوں نے یہ سینٹریفیوج تیار کر لیا تھا، اس میں انرچڈ یورینیم جو چاہیے ہوتا ہے وہ تیار کر لیا تھا، جو ویپنز گریڈ یعنی ہتھیار کے قابل جو ہے کے قابل جو یورینیم چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ گیا تھا، لیکن ہم نے اس وقت تک اوپن ٹیسٹ نہیں کیا تھا جب تک انڈیا نے نہیں کیا۔ تو ہمارے اوپر سختی جب انڈیا کچھ کرتا ہے تبھی ہم کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارا پروگرام ہے ہی انڈیا سینٹرک، انڈیا ہی سے ہمیں خوف ہے، اور ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، تو ہم کسی طرح بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہمارا تحفظ جو ہے وہ خطرے میں پڑے۔ ہاں ٹھیک بات ہے، نہیں ہم دشمن کو امریکہ کیوں بنائیں گے بھائی؟ ہماری کوئی لڑائی امریکہ سے کیا لڑائی ہے ہماری؟ ایک تو ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہے، ان کے ہاں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو، جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے جو میزائلز ہیں ان کی وہ رینج ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سرزمین تک پہنچے۔ ہمارے پاس جو رینج ہے وہ انڈیا کے آخری پوائنٹ تک ہے، بس وہ ہم نے کہا ہوا ہے، ہاں جو کہ کہتے ہیں کہ اپ ٹو نکوبار اینڈ انڈمان آئیلینڈس، ہاں جی ہاں، وہاں تک جہاں کے ان کے ایسٹ ہیں، ہاں جہاں ایسٹ وہاں تک ہم، اور وہ اس لیے کہ ہم انڈیا کو متبنہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اگر ہمارے اوپر حملہ کیا یا کوئی ایسی حرکت کی تو ہمارے پاس میزائلز ہیں جو ہم چلا سکتے ہیں۔ اچھا ہاں تو ہم نے کئی دفعہ خالد جنرل لیفٹیننٹ جنرل خالد قزوائی صاحب نے جی تو بار بار جو ان کی اسپیچز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو بار بار متنبع کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا چپا چپا ہماری نظروں میں ہے، انڈیا کا کوئی زمین کا کوئی حصہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، تو اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو ہم پھر آپ کو جو 27 فروری 2019 کو ہوا ہے اس سے بڑا ہم آپ کو جواب شوق دیں گے۔ یہ تو خیر ان کے الفاظ نہیں ہیں، ان کے الفاظ تو صرف یہ ہے کہ چپا چپا جو ہے ہماری نظروں میں ہے، یہ تو ہماری اس کی تشریح ہے بعد میں۔ تو اب یہ بات کیونکہ ایک قسم کا، کیونکہ وہ ایڈوائزر ہیں ڈیولپمنٹ کے جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے، تو وہ اب اس کے بعد بھی اگر وہ یہ لوگ کہتے ہیں امریکہ، تو یہ خامخواہ کی ذاتی ہے ہمارے پر دباؤ ڈالنے کے علاوہ تو کچھ سیاسی نظر آتا ہے معاملہ یہ۔
بالکل. اور دیکھیے نا یہی بیلسٹک میزائلس انڈیا نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر 5,000 کے 15,000 کے 12,000 کے, ان پہ کچھ نہیں, جو کہ کہیں زیادہ ہے ان کے ریکوائرمنٹ کے سے بڑھ کر, لیکن وہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی پابندی نہیں, بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہاں, لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ ہمیں اس طرح کے جس وقت چاہیں ہمیں اسکیپ گوٹ بنا لیں, ہاں, آپ جب چاہیں ہمیں ٹیشو پیپر سے اٹھا کے پھینک دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب فرمائیں کہ اب ہمارا اور بات اس پہ ایلیبریٹ تھوڑا سا کر دینا کہ بات کو کہ یہ اچھا. اب دیکھیے یہ جو تاریخ ہے سینکشنز کی, جب ہمارا ٹیسٹ ہوا, جب ہم نے اپنے ہتھیار چلائے, اس کا ٹیسٹ کیا, تو ہمارے اوپر سائمنگٹن, گلین, پریسلر, جتنے بھی ان کے لاز ہیں وہ سب ہمارے اوپر لگا دیے, اور سخت قسم کی پابندی جو کہ آج تک برقرار ہے, اس کو ابھی تک انہوں نے اٹھایا نہیں. اسی لیے نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ایک ہمیں ممبر نہیں بناتے, ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ہمیں ممبر بننا چاہیے. بالکل, ہمارا حقدار ہیں اس کے, ہمارا حق 48 ممالک ہیں اس کے اندر, ہمارے انڈیا کو اس کو ایکسیس دے دیا ہے, ہمیں نہیں دیا. اور وہ ممبرشپ کا ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ اس کی اپلیکیشن دے رکھی ہے. تو یہ شروع زمانے سے پہلے پاکستان تو امریکہ کے کہے بغیر ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ نیوکلیئر ویپن فری زون بنایا جائے. ہم نے بہت بات کی ہے کہ انڈیا مانتا نہیں تھا, عدم ایٹمی ہتھیار کا زون ہونا چاہیے پورا, کہ خطہ ہمارا یہ جو جنوبی ایشیا ہے, جنوبی ایشیا, وہ ہم نے کہا کہ نیوکلیئر ویپن فری زون ریزولوشن پاس کروائے یو این, اقوام متحدہ میں, جنرل اسمبلی میں, وہ ہم کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا کیا, انڈیا نے 74 میں ٹیسٹ کر دیا. وہ بھی کیا کرا, اسمائلنگ بدھا, بتائیے, اسمائلنگ بدھا, ایٹم بم کا بھی اسمائلنگ بدھا بنا دیا. بدھا تو اس میں نان وائلنٹ اور نان ملٹری تھا, وہ آپ نے ملٹری وہ بھی ماس ڈسٹرکشن کا ہتھیار بنا کر اسمائلنگ بدھا کا نام دے دیا. تو بڑی سخت زیادتی ہے, اور اسی لیے یہ ساری رجیمز ہیں نا نصرت صاحب, یہ چل نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ سلیکٹیو ڈسکرمنیٹری اپروچ ہے ان کا. ایک کسی خاص ملک کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, باقیوں کے خلاف نہیں لیتے ہیں, کسی دوست ملک کے خلاف اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس طرح تو کوئی سسٹم نہیں چل سکتا ہے. ٹھیک بات کروں. تو یہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن رجیم ہے, یہ اب بالکل ایک ناکارہ سی رجیم بن کے رہ گئی. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جو صورتحال یوکرین میں چل رہی ہے, اس یوکرین کی صورتحال کے اندر بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناٹو کو بھی وہ بے اثر کر دیں گے, وہ کہیں گے صاحب ہمیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ یوکرین کی وار کو بھی ختم کر دیں, وہ چاہتے ہیں کہ سیریا کی وار جو ہے, شام کی جو وار جو مشرق وسطیٰ میں وار چل رہی ہے, وہ بھی اس کو ایڈریس کریں وہ. لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹرمپ زور دے گا تو روس کو اتنی سختی اس پہ نہیں کرے گا جتنی یوکرین پہ کرے گا. تو یوکرین لامحالہ یوکرین کو کچھ اپنی ٹیریٹری, اپنی زمین روس کے حوالے کرنی ہوگی. اور وہ یوکرین تیار ہے یا نہیں, یہ نہیں, وہ تو قبضہ کر لیا ہے, آلریڈی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. قبضہ تو کر رکھا ہے, لیکن اس کو آفیشلی زیلنسکی اور وہ ان کی جو پوری حکومت ہے وہ اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے, یہ ابھی پتہ نہیں ہے. نہیں تو نہیں مانے گی تو وہ کیا کرے گا, قبضہ کر لیا ہے کہ طاقتور ملک ہے, وہ کیا کرے گا پھر, وہ اس کو ماننا پڑے گا. ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ کیوں ہوا ہے, دیکھیے ایک بات آپ کے سامعین کو میں بتاؤں کہ اس وجہ سے کہ یوکرین نے اپنی ایٹمی صلاحیت ختم کروا. ہاں دیکھو, 1994 میں بوڈاپیسٹ ایگریمنٹ کے تحت اس نے اپنے نیوکلیئر ویپنز ختم کر دیے, وہ ان کے حوالے کر دیے. اب ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ختم کریں, ہم سے یہ بھی کریں فضائل میٹری کٹ آف ٹریٹی پہ سائن کر دیں. بھائی بھائی ہم کیوں کریں, بھائی ہم تو سب سے زیادہ, ہم سے کم بنانے والے ہتھیار ہم ہیں. ہاں,
تو یہ فضائل مٹیریل ہمارے پاس کہاں ہے؟ آپ اب روس کو منع کرو، آپ انڈیا کو منع کرو، انڈیا کو آپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. آدھے ان کے جو پاور پلانٹ ہیں وہ تو گنتی میں آتے ہیں آئی کے، اور باقی تو نہیں آتے ہیں. 8 نہیں آتے ہیں. 8 نہیں آتے. بتائیے. تو 6 انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں، 8 نہیں ڈکلیئر کیے. 8 دن سے بھی زیادہ. تو یہ اچھا، اس کا جو ہے ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ ہندو مائنڈ، جو ہندو ذہنیت ہے وہ دھوکہ دیتی ہے. وہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ امریکہ بھی اس کو احساس ہوگا کہ انڈیا پہ اتنا انحصار ہے، انڈیا ہی ان کو دھوکہ دے گا اور انڈرمائن کرے گا. نہیں تو ابھی یہ بات تو اس لیے نہیں ہو رہا نا کہ ابھی تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی بڑی مارکیٹ ہے صاحب، بڑی ڈیموکریسی ہے صاحب، بڑا تو اس کو ٹرمپ اب صحیح وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر سختی کرو، تجارت ان کی روکو، انڈیا کی ٹیرف لگاؤ. ہاں چائنا پہ کر رہا ہے وہ، تو انڈیا پہ بھی کر رہا ہے. انڈیا پہ بھی. انڈیا پہ بھی. ہاں انڈیا پہ بھی یہ کرے گا پھر اس کو پتہ لگے گا ان کو. پھر انڈیا کو پتہ لگے گا. تو یہ ابھی یہ سب بہت انسرٹن ہے. تو آپ کا یہ خیال یہ ہے کہ ابھی دیکھیے 20 جنوری سے پہلے تو ابھی تو اس کے پاس جو ہیں کوئی 22-23 دن ہیں جو بائیڈن کے پاس، تو اس کے لیے تو کانٹے بچھا رہا ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ سیریا پہ حملہ کروا دیا، سیریا میں اب سول وار شروع ہو گئی ہے. تو اب آدمی مر رہے ہیں جو سیریا کے، جو شامی مریں گے نا آپس میں، آپس میں کٹیں گے. کبھی اس کا حامی مرے گا، اس کے مخالفین کے آپس میں درمیان جنگ ہوگی. پھر کیا فائدہ ہوگا اس بار؟ مجھے تو اس بات کی کچھ حد تک ایک بات اچھی لگتی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ نیٹو جس طرح پھیل رہا تھا رک جائے گا. وہ رک جائے گا. وہ رک گیا ہے بس، ابھی بھی رک ہی گیا ہے کیونکہ نیٹو بے تحاشا بڑھ رہا تھا. لیکن وہ یہ ضرور کرا ہے کہ ایشیا نیٹو بناؤ. ہاں یہ بات ضرور کرا ہے وہ. ایشیا نیٹو کا مطلب یہ ہوا کہ فلپین، ملائیشیا، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، اور جو کوارڈ جس طرح کے بنایا ہے، اکوز بنایا ہے، اس طرح کے وہ کوئی بڑا نیٹو فلپائن کو شامل کر لیں گے. فلپائن کو بہت فلپائن کو بہت توجہ دے رہے ہیں، بیس دے رہے ہیں، بیس بنا دیا. اس نے بیس بھی دیا ہے. بیس پہلے بھی تھا، اب اس کو اسٹرینتھن کر دیا. تو نتیجہ کیا ہے نصرت صاحب؟ یہ پھر سے دنیا میں ہر طرف دشمنی، ایک دوسرے سے عداوت اور کانفلکٹ سچویشن پیدا ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. تو اب لیکن میں آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے آنے کے بعد میں ڈسٹ دبے گی ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے تو یہ ایک پالیسی بنائی ہے نا کہ بھائی آؤٹ وڈ دیکھنا چھوڑ دیں. ہم اپنے ملک کے لوگوں کے روزگار 40% جو ان کی بے روزگاری ہے، 40% آبادی کی 40% بے روزگاری بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ امریکہ جیسے ملک کے اندر وہ بہت مقروض ہے، 43 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے. تو اب اس کو اب دیکھیں تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ وہ کون سے پیسے لے گا؟ ویسے تو نہیں لگتا کہ کوئی پیسے لے سکے ان سے. نہیں لے سکے گا، لیکن یہ کہ قرض تو ہے، اس کا انٹرسٹ پے کرتا ہے امریکہ، اور اس کے لیے یہ تو ایک بڑا ایک پہاڑ ہے اس کے جو انڈیٹڈنس، قرض جو اس کا ہے اس کے سر پہ ہے. اب یہ ہے کہ اس قرض کی وجہ سے امریکہ کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن جو دباؤ میں رکھ سکتے ہیں. دباؤ میں نہیں مانتا وہ تو خیر. بالکل. تو وہ دباؤ میں نہیں مانتا ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ تو سچویشن کسی. آپ کے خیال میں کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد میں؟ یہ جو ان کی جو 100 سالہ جو پروگرام تھا بالادستی کا، وہ اب ختم ہو جائے گا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ از اے پاور ان ڈکلائن. ابھی ISSI میں وہ CSIS ان کا ہے، سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، واشنگٹن کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے. اس کا ہیڈ اور رابن ریفل جو پہلے یہاں رہی ہے. ہاں رابن ریفل بہت بڑی خاتون ہے. وہ پاکستان میں بھی پوسٹڈ رہی ہیں، اسسٹنٹ جاسوسی کا الزام بھی لگا ان کو، پاکستان کے جاسوس بنا دیا تھا بیچارے غریب کو. بالکل. تو وہ دونوں آئے تھے. تو اس نے وہ بڑا سخت قسم کا اور ذرا ایک طرح سے روڈ بدتمیزی کے انداز میں بات کر رہا تھا کہ آپ سب کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، پاکستان کی کوئی اب ریلیونس نہیں ہے. یہ وہ کون جو آدمی آیا ان کا؟ ڈیوڈ رونٹ، تھنک ٹینک کا ہونے کے بعد میں روڈ بات کر رہا. ہاں. تو میں نے اس کو کہا، سوال جواب کا
سیشن شروع ہوا تو میں نے کہا تم یہ نہیں تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا خیال آ رہا ہے کہ یو آر نو لانگر اے گلوبل پاور. ہاں یو مسٹ ریئلائز دس. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب آپ عالمی طاقت نہیں ہیں. نہیں عالمی طاقت تو وہ ہیں لیکن سنگل سپر طاقت نہیں ہے. وہی نہیں مطلب کہ عالمی طاقت یونیلیٹرل جو نہیں یونیٹیڈ نہیں ہے وہ نہیں تھا, وہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. اچھا, اور پھر اب ہر خطے میں ڈومیننس کو لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا چلی کے اندر اس نے اڈا بنا لیا, بیک یارڈ میں اس کے چائنا اڈا نہیں بنایا لیکن بندرگاہ پہ بنا لی ہے. بالکل بالکل چائنا نے. اور وینیزویلا ہے اور کیوبا ہے, اور سب ہر جگہ وہ امریکہ کی ڈومیننس وہ نہیں مانتے. تو امریکہ نے 2 بار وینیزویلا کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی. پھر ہو گئے 2 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے, ایک پہلے تھا اور اب پھر مڈورو کے ساتھ, لیکن دونوں فیل ہو گئے. مڈورو قائم رہا, سروائیو کیا. تو امریکہ جو ہے یہ اپنی ڈومیننس ادھر بھی نہیں کر پا رہا, ادھر بھی نہیں. یہاں یہ کر رہا ہے کہ بھارت سے دوستی وستی کر کے بھارت کو اپنے طرف کیا ہوا ہے, لیکن بھارت بھی اس کو کبھی کبھی بھارت اس کو نظر نہیں دے رہا جو چاہتا ہے. جی ہاں. تو چین سے ہے لڑائی, اور چین ان سے نہیں لڑنا چاہتا ہے, یہ لوگ اس کو شوشے دیتے رہتے ہیں. ابھی ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ وہ اکنامک نے جو اکنامک جو نکلتا ہے لنڈن سے, ہاں اکانومسٹ, ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ چین جو ہے وہ سائنٹیفک سپر پاور بن گیا ہے. بالکل کہا. اور وہ بہت بڑی بات اس نے کہہ دی ہے, اور کہا کہ اگر وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اے آئی میں خصوصاً اگر امریکہ کے برابر نہیں ہے تو میں نے آگے نہیں نکلا ہے تو کم سے کم ایٹ پار ضرور ہے چین جو ہے. تو اس لحاظ سے امریکہ کو فکر ہونی چاہیے کہ اب میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ بھئی ان کے پاس جو ابھی شی پنگ نے یہ بات کہی 2017 میں کہ صاحب ہم اپنے جو ان کی کانگریس ہوئی تھی اس کانگریس میں اس نے کہا تھا کہ ہم یہ صدی جو ہے وہ ہم چائنا کی نہیں حکم کرنے دیں گے. جو بائیڈن نے کہا کہ ہمارے پاس 159 جو ہے یونیورسٹیز ہیں جو اے آئی پہ کام کر رہی ہیں, آپ کہتے 29 کام کر رہی ہیں. جو پراشی نے اس پہ بھی ابھی, لیکن اب تو امریکن جو یورپین جو لوگ ہیں, لیکن اکانومسٹ جیسا جو ایک امپارشل یا ویسٹرن پرو ویسٹ ہے, وہ جب کہہ رہا ہے کہ چین آگے بڑھ گیا ہے. ہاں ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو جنرل جو باتیں تھیں وہ ہم نے کر لی ہیں. ناظرین کرام اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.